بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ایک ڈس آرڈر کے بارے میں ہے جس کو ہم پیور او کہتے ہیں۔ پیور او سے مراد ہے پیورلی آبسیشنل آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، یعنی او سی ڈی یعنی وہم اور وسوسے کی بیماری کے بارے میں میری پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں وہم وسوسے آتے ہیں اور انسان کچھ کام بار بار کرتا ہے، جیسے بار بار ہاتھ دھونا، تالے کنڈیاں چیک کرنا، چیزیں چیک کرنا، تسلی حاصل کرنے کی کوشش میں، اور اس مرض کو جو ہے نا او سی ڈی کہتے ہیں۔ لیکن جو پیور او ہے یہ مرض کیا ہے؟ بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وہم وسوسے تو آتے ہیں، بری اور فضول سوچیں تو ہمیں آتی ہیں، لیکن کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ یہ کام میں بار بار کرتا ہوں، جیسے بار بار ہاتھ دھوتا ہوں یا پاکی پلیدی کا وہم کرتا ہوں یا بار بار چیزیں چیک کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میرے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے جی کہ مجھے مذہب کے بارے میں برے برے خیال آتے ہیں، یا مجھے برے برے جنسی خیالات آتے ہیں، یا میرے میں ایسی تحریک اٹھتی ہے کہ جیسے میں کسی کو اٹھ کے نقصان پہنچا دوں۔ تو یہ تو میرا مسئلہ ہے، لیکن بار بار کرنے والے کام میرا جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو ان پیشنٹس کو پھر ہم نام دیا گیا ہے اس کیٹیگری کو پیورلی آبسیشنل آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر۔ اب اس کی کیا اہمیت ہے اس ڈس آرڈر کی؟ اس ڈس آرڈر کی جو بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ان پیشنٹس کو پریشانی والی سوچیں آتی ہیں، یہی وہم اور وسوسے، اور پھر یہ جو ہے ان کے خلاف ذہنی لڑائی عموماً لڑتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مذہب کے بارے میں بری سوچیں آ گئیں۔ اب مذہب کے بارے میں جب بری سوچیں آئیں تو ایک طریقہ سوچ سے لڑنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ سے لڑائی شروع کر دیں، اپنے آپ پہ غصہ کرنا شروع کر دیں انسان کہ میں کیوں ایسے سوچ رہا ہوں، مجھے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، جیسے اپنے ہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے انسان۔ دوسرا، اپنی سوچ کے ساتھ لڑنا، کہ اگر سوچ کچھ کہہ رہی ہے کہ ایسے کوئی برے خیالات پیدا کر رہی ہے تو اپنی سوچ کو ڈانٹنا اور اس کو کہنا کہ خبردار اب یہ نہیں سوچنا، ایسے سوچنا ہے، ایسے سوچنا ہے۔ یا پھر خیالات آنے کے بعد بہت زیادہ استغفار کرنا شروع کر دینا کہ یہ تو میرے سے کفر ہو گیا ہے اور میں کسی طریقے سے اس کو جو ہے نہ کروں۔ اچھا، اسی طرح سے فار ایگزامپل کسی کو سیکشول تھاٹس آ رہی ہیں اپنے ان رشتوں کے بارے میں جن کے بارے میں انسان نہیں سوچنا چاہتا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ ان اپنے ریلیٹیوز کے پاس بیٹھنے سے گریز کرنا شروع کر دے گا، اکیلے بیٹھنے میں گریز کرنا شروع کر دے گا جس کے بارے میں تھاٹس آتی ہیں۔ تو وہ اس بارے میں تو حق بجانب ہے کہنے میں کہ میں کوئی کام بار بار تو نہیں کر رہا، لیکن اصل میں یہ جو وہ گریز کر رہا ہے یہ اس بیماری کا حصہ ہے۔ اس کا جو تسلی والا کام ہے یہ بار بار گریز کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک بندہ ہے، اس کو تھاٹ آتی ہے کہ میں چھری سے اپنے بھائی کو مار دوں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اکیلے میں اپنے بھائی کے پاس نہیں جائے گا اس ڈر سے کہ میں کہیں مار نہ دوں، چھریاں ساری چھپا دے گا کچن میں کہ کہیں جو ہے میں اس کو اٹھا کے اس پر عمل نہ کر بیٹھوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی کام بار بار نہیں کر رہا، لیکن گریز اور یہ احتیاطیں، سیفٹی بیہیویئر جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ وہ مسلسل کر رہا ہے۔ تو یہ جو سارا بیہیویئر ہے یہ پیور او کی بیماری میں ہوتا ہے۔ پیور او کی اہمیت کیا ہے؟ پیور او کا بالکل قابل علاج ہے، دوائی اور بات چیت کے علاج سے اس کا علاج ہوتا ہے، لیکن اس مرض کے اندر کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں۔ یعنی یہ جو مرض کی قسم ہے یہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اس کے علاج کا ماہر نہیں ہوتا، اور بہت سارے سائیکالوجسٹ بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ اس مرض کا ہم سے اچھا علاج نہیں ہو پا رہا۔ لیکن اس مرض میں اگر آپ ایک ایسے سائیکائٹرسٹ کو دکھائیں جس کی ایکسپرٹیز ہو اس ایریا کے اندر، تو وہ اس مرض کا بہت اچھا علاج کر سکتا ہے۔ اور سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ مل کے ایک مخصوص طریقے سے اگر ٹریٹمنٹ کریں
تو اس مرض میں انسان شفا یاب ہوتا ہے۔ میرے پاس اس مرض کے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ جب ان کا علاج ہوتا ہے تو وہ ایک نارمل لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، اور ان میں وہ پیشنٹس بھی شامل ہیں جنہوں نے متعدد جو ہے نا دفعہ پہلے ٹریٹمنٹ کروایا لیکن بہتری نہیں آئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھے علاج کے ساتھ وہ ایک نارمل زندگی جو ہے وہ گزار پا رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں میرا مقصد اس بیماری کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دینا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز مزید ٹاپکس کے بارے میں بنائیں گے۔ چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔